السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا سبق بہت اہم سبق ہے اور جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا اردو زبان میں بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی ہمارا سبق ہے اضافت۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اضافت کا پورا سبق سمجھاتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اردو میں اضافت کا کیا مقام ہے اور اضافت کیسے کرتے ہیں اور اضافت والے جملے کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اضافت یعنی کسی ایک چیز کا تعلق کسی اور سے جوڑنا۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو ہندی میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز کا تعلق کسی اور سے جوڑنا، اس کی مثال جیسے احمد کا بھائی، کھڑکی کا رنگ، کمرے کی لمبائی، اس کی بہن، ممبئی کی سڑک۔ یعنی جن دو الفاظ کے درمیان لفظ کا، کے، کی یا لفظ را، رے، ری استعمال ہوتا ہے اس کو اضافت والا لفظ کہتے ہیں۔ ایک چیز کا تعلق کسی اور سے جوڑنا یعنی ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کرنا۔ جیسے احمد کا بھائی، یہاں پر ہم نے احمد کی اضافت بھائی کی طرف کی ہے۔ اگر احمد کا بھائی ایسا لفظ اردو میں آ جاتا ہے تو ایسے لفظ کو اردو میں کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں اور اس کا لکھنے کا، بولنے کا اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج وہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ایک مثال ہم اردو کی لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر درد دل، دل کا درد۔ اگر ہمیں یہ لفظ بولنا ہے کہ دل کا درد، تو اردو میں ہم دل کا درد ایسے نہیں بولتے ہیں، نہ ہی ایسے لکھتے ہیں، بلکہ اس کو لکھا جاتا ہے درد دل۔ اگر ہم کو بولنا ہے خون کا قطرہ، تو اردو میں خون کا قطرہ نہیں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ایسا پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم کو یہ بولنا ہے خون کا قطرہ، تو اردو میں کہا جاتا ہے قطرہ خون۔ اگر ہمیں ایک لفظ بولنا ہے حسین چہرہ، تو اردو میں حسین چہرہ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ اردو میں اس طریقے سے بولا جاتا ہے چہرہ حسین۔ تو اردو زبان میں 5 طریقے سے اضافت کی جاتی ہے، یعنی 5 طریقے سے ایک چیز کی اضافت دوسری چیز کی طرف کی جاتی ہے، ایک چیز کا تعلق دوسری چیز سے جتایا جاتا ہے۔ اس کے طریقے 5 ہیں۔ نمبر 1، اضافت زیر، یعنی اضافت کرتے وقت پہلے لفظ کے اخیر میں زیر لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی درد دل، اس میں پہلا لفظ ہے درد، اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ جیسا کہ میدان جنگ، اس میں نون کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، جنگ کا میدان۔ قرآن کریم، پاک قرآن، اس میں نون کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ موج دریا، اس میں ہم لفظ جیم کے نیچے زیر لگائیں گے۔ عرق گلاب، گلاب کا پانی، اس میں قاف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے۔ نمبر 2، چھوٹی یا پر حمزہ کے ذریعے اضافت، یعنی اگر پہلے لفظ کے اخیر میں چھوٹی یا ہو تو چھوٹی یا پر ہم حمزہ لگا کر اضافت کریں گے۔ جیسے بیماری دل، دل کی بیماری، اس میں ہم یا کے اوپر حمزہ لگائیں گے۔ وادی عشق، عشق کی وادی، اس میں وادی کے یا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ کرسی صدارت، صدارت کی کرسی، اس میں کرسی کے یا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ نبی پاک، پاک نبی، اس میں نبی کے یا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ قاضی شہر، شہر کا قاضی، اس میں یا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ نمبر 3، چھوٹی ہا پر حمزہ کے ذریعے اضافت، یعنی اگر پہلے لفظ کے اخیر میں چھوٹی ہا ہو تو چھوٹی ہا پر ہم حمزہ لگائیں گے۔ جیسے نغمہ شادی، شادی کا نغمہ، اس میں نغمہ کا آخری حرف ہا ہے تو ہا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ قطرہ خون، خون کا قطرہ، اس میں قطرہ کا آخری حرف ہا ہے تو ہا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ جذبہ دل، دل کا جذبہ، اس میں جذبہ کا آخری حرف ہا ہے تو ہا کے اوپر ہم حمزہ لگائیں گے۔ چہرہ انور، اس میں ہم ہا کے اوپر حمزہ لگائیں گے۔ نمبر 4، اگر پہلے حرف کے اخیر میں الف یا واو مدہ ہو تو اضافت کرتے وقت ہم بڑی یا کا اضافہ کریں گے، یعنی ہم پہلے لفظ کے اخیر میں بڑی یا بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر آبروئے وطن، دیش کی عزت، اس میں لفظ آبرو میں اخیر میں واو مدہ ہے تو واو مدہ کے آخری میں ہم نے بڑی یا کا اضافہ کر دیا ہے، آبروئے وطن۔ بوئے گل، پھول کی خوشبو، اس میں لفظ بو واو مدہ ہے تو ہم نے واو مدہ کے آخر میں بڑی یا کا اضافہ کر دیا۔ سزائے موت، موت کی سزا، اس میں لفظ سزا میں اخیر میں الف مدہ ہے تو الف مدہ کے آخری میں ہم نے بڑی یا کا اضافہ کر دیا۔ خدائے پاک، پاک خدا، اس میں لفظ خدا کے اخیر میں الف مدہ ہے تو ہم نے اس میں بڑی یا کا اضافہ کر دیا۔
بلائے مرض بیماری کی مصیبت، اس میں لفظ بلا کے اخیر میں الف مدہ ہے تو الف مدہ کے اخیر میں ہم بڑی یا کا اضافہ کریں گے۔ صدائے وطن دیش کی آواز، اس میں لفظ صدا کے اخیر میں الف مدہ ہے تو الف مدہ کے اخیر میں ہم نے بڑی یا کا اضافہ کر دیا ہے۔ نمبر 5، الف لام کے ذریعے اضافت، یعنی دوسرے جملے کے شروع میں ہم الف لام لگائیں گے۔ مثال کے طور پر دارالسلطنت بادشاہت کا گھر، یعنی کیپٹل، کیپٹل کو اردو میں دارالسلطنت کہتے ہیں۔ دارالحکومت حکومت کا گھر، دارالحکومت بھی کیپٹل کو ہی کہتے ہیں۔ نظام الدین، اس کلمے میں دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو الف لام سے ہم نے اضافت کی۔ عبداللہ، اس کلمے میں دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو یہاں پر ہم نے الف لام کے ذریعے اضافت کی۔ بین الاقوامی، یعنی انٹرنیشنل، اردو میں لفظ انٹرنیشنل کا مطلب ہوتا ہے بین الاقوامی۔ اس کلمے میں بھی دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام ہے، یعنی ہم نے الف لام کے ذریعے اضافت کی۔ عید الفطر، اس کلمے میں بھی دوسرے لفظ کے شروع میں الف لام ہے، اس میں بھی ہم نے الف لام کے ذریعے اضافت کی۔ ابو الکلام، اس لفظ میں بھی الف لام ہے، یعنی الف لام کے ذریعے بھی اضافت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اضافت 5 طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ 5 طریقے آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے، بس آپ سرسری طور پر یاد رکھ لیجئے کہ 5 طریقے سے اضافت کی جاتی ہے۔ باقی 5 طریقے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو خود بخود یاد رہیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب بھی اخیر میں اضافت کے لفظ میں یا مدہ، الف مدہ یا واو مدہ آئے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ آپ جیسے ہی لفظ کو ادا کریں گے یا لفظ کو لکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لفظ کے نیچے زیر آئے گا یا اوپر حمزہ لگے گا، یا بڑی یا سے اضافت کریں گے یا چھوٹی یا کے اوپر حمزہ لگائیں گے، وہ خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی وادی عشق، اس لفظ میں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یا کے اوپر کیا استعمال کریں اضافت کے وقت، خود بخود آپ کا دماغ کام کرے گا کہ یہاں پر یا کے اوپر حمزہ لگے گا، کیونکہ جب ہم یہ لفظ ادا کر رہے ہیں تو یا کے اوپر خود بخود حمزہ لگ رہا ہے۔ وادی اے یہ حمزہ کی آواز ہے، تو الفاظ ادا کرتے وقت خود بخود وہ لفظ لگ جائے گا جو کہ قاعدہ ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چیز آپ کی معلومات میں اور آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اردو میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے اضافت کے وقت۔ تو دوستو، کتابت کا سبق میں آپ کو انشاءاللہ کل پڑھاتا ہوں، اور آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔